جب مجلس ختم ہوئی تھی تو سعد اللہ صاحب سے کچھ باتیں کہی تھی، شروع بھی ان سے ہی کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ چھٹی پہ مت جاؤ، یہیں رہو۔ تو سنو، اب چھٹی ماری પૂરી થઈ ગઈ છે، છુટ્ટી મારી પૂરી થઈ ગઈ છે، દૂર આપસની દૂરી થઈ ગઈ છે، દૂર આપસની દૂરી થઈ ગઈ છે। તમે મને જણાવશો શેખે ઝમન، તમે મને જણાવશો વાતો સાંભળવી તમારે કઈ કઈ છે۔ تو آپ اب بتا دینا ہمیں، آپ نے کہا یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، چلو ماشاءاللہ دیکھیے آپ نے زبان ہلائی تو سنا کہ سنیچر کو ہے کیوں پروگرام، ہاں ماشاءاللہ۔ بہرحال آج پیر کا دن ہے، اور پیر کے دن جو حضرات پابندی سے مجلس میں بیٹھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے۔ بات یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ ایم پی مدھیہ پردیش میں ایک شاعر ہے بشیر بدر، ان کا ایک بہت مشہور شعر ہے، اور آج کل دہلی سے قریب ہریانہ میں نوح میوات بستی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ مسلمانوں پر کیا ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، بلا وجہ ان کے گھروں کو، ان کی دکانوں کو، ان کی آرام گاہوں کو ختم کر دیا گیا، بلڈوزر چلا دیا گیا، اور اس سے پہلے جلایا بھی گیا۔ تو وہ کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے آدمی ایک گھر بنانے میں، ٹوٹ جاتا ہے آدمی ایک گھر بنانے میں، تم ترس بھی نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ ایک گھر بناتے آدمی ٹوٹ جاتا ہے، آشیانہ بنانا کوئی آسان ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ باپ دادا کی وراثت ہمیں ملی ہوئی ہے تو آشیانہ موجود ہے، ورنہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ میرا ایک شعر ہے اسی پر، بڑی مشکل سے جوڑ پاتا ہے آدمی زر، زر یعنی بڑی مشکل سے جوڑ پاتا ہے آدمی زر، سرکار چلا دیتی ہے بلا وجہ بلڈوزر، سرکار چلا دیتی ہے بلا وجہ اس پہ بلڈوزر۔ تو بس وہ بلڈوزر کی حکومت جاری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظالمین کو موقع دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ایک مقام پر فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا انما نملی لہم انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین۔ تو اللہ تعالیٰ ہر دور کے فرعون کو موقع دیتا ہے۔ اکبر مرحوم نے کہا ہے آہ جو نکالی جائے گی، آہ مظلوم کی جو آہ ہوتی ہے، فرمایا کہ آہ جو نکالی جائے گی تم کیا سمجھتے ہو کہ بیکار جائے گی؟ تو انشاءاللہ بیکار نہیں جائے گی۔ مسلمانوں پر بھی آزمائش بھی ہے، اور ان کا تسلط بھی ہے ظالمین کا، اور ان کو مہلت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم میں جہاں جو بھی مظلومین ہے تمام کی داد رسی فرمائے، مدد فرمائے۔ بہرحال تو بشیر بدر
اللہ تعالیٰ کے نام کے تعلق سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں کیا خاصیت ہے، کیا برکت ہے، یقین شرط ہے۔ تو اسی کو وہ کہتے ہیں سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا، سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا، اتنا مت چاہو اسے وہ بے وفا ہو جائے گا۔ ہے امتیاز بھائی؟ سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا، اتنا مت چاہو اسے وہ بے وفا ہو جائے گا۔ ہم بھی دریا ہے ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، ہم بھی دریا ہے ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا۔ کتنی سچائی سے مجھ سے زندگی نے یہ کہہ دیا، کتنی سچائی سے مجھ سے زندگی نے یہ کہہ دیا، تو نہیں میرا تو کوئی دوسرا ہو جائے گا، تو نہیں میرا تو کوئی دوسرا ہو جائے گا۔ اور یہ شعر اصل سنانا ہے، خدا کا نام لے کر میں پی رہا ہوں دوستو، شاعر کہتا ہے خدا کا نام لے کر میں پی رہا ہوں دوستو، زہر بھی اس میں اگر ہوگا تو دوا ہو جائے گا، زہر بھی اس میں اگر ہوگا تو دوا ہو جائے گا۔ یقین ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فاروق بھائی میرے اور آپ جیسے کمزور ایمان والے کو بھی اس دور میں بھی دکھاتا ہے۔ میرے استاد مرحوم ہو گئے دارالعلوم اشرفیہ میں، جن سے میں نے تعلیم حاصل کی، میری مراد ہے حضرت مولانا مفتی عارف حسن عثمانی آگروی نور اللہ مرقدہ، فقیہ العصر سید السادات حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ کے نواسہ داماد ہوتے تھے، یعنی ان کی بیٹی کے داماد۔ میرے استاد وہ بھی مرحوم ہو گئے حضرت مولانا محی الدین قاضی المعروف بھی قاضی ماما، ان کے داماد تھے۔ حضرت نے اپنا قصہ سنایا کہ دیکھیں آدمی کو یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں پر تو کیا ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرا دور طالب علمی تھا اور بالکل غربت کا عالم، غریبی کا دور، اتنے پیسے بھی، آج تو ہمارے نذیر بھائی بھی موجود ہے ماشاءاللہ، ہاں ہمارے نذیر بھائی ولی ہے، تو آج تو ہماری مجلس میں اللہ کا ولی بھی موجود ہے، تو اللہ ہم سب کو بھی جو ہے اپنا ولی بنا دے۔ تو بہرحال نذیر بھائی وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ میں اپنا ایک ذاتی تکیہ خرید سکوں، ذاتی تکیہ خرید سکوں۔ اور دیکھیے آج جو ہمارے گجرات کے مدارس میں ماشاءاللہ جو آسائش ہے وہ پہلے نہیں تھی۔ حافظ یوسف سے پوچھو جب انہوں نے پڑھا ہوگا اس وقت بھی، بلکہ میں میرے دور کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں طلبہ مذاق کرتے تھے صدیق بھائی کہ جب مدرسے میں دال بنتی تھی تو جیسے ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے اشرف بھائی کیا ہوتا تھا، لوگ پانی میں دودھ ملاتے تھے، کیا ہے، دودھ میں پانی ملاتے تھے، پہلے لوگ دودھ میں پانی ملاتے تھے۔ حضرت نے فرمایا اب ایسا دور آ گیا کہ پانی میں دودھ ملاتے ہیں۔ تو آج کے دور میں اگر کسی کو دودھ میں پانی ملا ہوا، یعنی ایسا دودھ جس میں پانی ملا ہوا ہو وہ مل جائے تو بھی غنیمت ہے، ورنہ تو اب پانی میں دودھ ملاتے ہیں۔ تو دال بنتی تھی مدرسے میں،
تب سمجھ نہیں آتا کہ دال میں پانی ڈالا گیا ہے یا پانی میں دال ڈالی گئی ہے حافظ یوسف؟ ایسی جو ہے وہ دال ہوتی تھی مدرسے میں. تو بعض طلبہ صدیق بھائی مذاق کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ استاد جی سے پوچھنا چاہیے دال کو دکھا کر کہ مدرسے والوں نے آج جو دال کھانے کے لیے پکائی ہے چودھری صاحب، اس سے وضو جائز ہے یا ناجائز ہے کہ اس سے وضو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ چونکہ وضو کس سے ہوتا ہے؟ نہیں، پانی تو ہے ہی. ایک بات اور یاد رکھو، بات آئی ہے تو سیال چیز، پانی کیا ہوتا ہے؟ سیال. پانی سیال جو ہے وہ ہوتا ہے، خیر بات کہیں اور نکل جائے گی، پھر کبھی سناؤں گا. تو سیال چیز سے ہوتا ہے. تو پانی اگر گاڑھا ہو جائے، رنگ، مزہ اور بو بدل جائے، پھر آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے. پانی ہے لیکن کوئی چیز اس میں ایسی گر گئی ہے کہ پانی کیا بن گیا؟ پانی سیال چیز ہے، بہنے والی چیز ہے. اسی لیے ہماری طرف یوسف بھائی ایک محاورہ ہے، لوگ بولتے ہیں، ابھی میں نے آپ کو سنایا بھی، کہ ہم بھی دریا ہے، ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا. تو ایک محاورہ ہے اشرف بھائی ہماری طرف کہ پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے. پانی اپنا راستہ چودھری صاحب خود بنا لیتا ہے. پانی آپ اس کے لیے راستہ بناؤ، بہت اچھی بات ہے. اور اگر میں نے اور آپ نے پانی کے لیے راستہ نہیں بنایا تو اسماعیل چچا کیا ہوگا؟ پانی اپنا راستہ خود بنا لے گا. تو بہرحال اسی لیے پوچھتے تھے کہ اب اتنا اس کے اندر دال اتنی پتلی ہے. یہ بھی ایک محاورہ ہے کہ آج دال بہت پتلی ہے نا فاروق بھائی؟ یہ بھی بولتے ہیں کہ آج دال بہت پتلی ہے. تو وہ پوچھتے تھے، ایسا کھانا مدرسے کے اندر کھانا پڑتا تھا. بلکہ اس سے پہلے تو ہمارے اکابر نے اس طرح علم حاصل کیا کہ مدرسے کے اندر مدرسہ آپ کو صرف داخلہ دیتا تھا اور یوں کہتا تھا، یہ شرط ہوتی تھی کہ کھانا کھلانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. تو بہت دور نہیں جاؤ، ابھی ماضی قریب میں ہمارے اکابر نے اس طرح بھی تعلیم حاصل کی ہے. مدرسہ کہتا تھا کہ بھائی ہم جن کو کھلاتے ہیں، کھلانے کی ہماری ذمہ داری، وہ کوٹا پورا ہو چکا ہے. اب ہم تمہیں داخلہ تو دیں گے لیکن کھانے پینے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی. خیر، تو تکیہ موجود نہیں تھا حضرت کے پاس. تو حضرت فرماتے تھے کہ میں اینٹ لیتا تھا اور اینٹ سرہانے رکھ دیتا تھا. سرہانے اینٹ رکھ دی اور سو گیا. ایسا بچپن میں جو گاؤں کے رہنے والے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو بیچارے غریب لوگ کھیت وغیرہ میں ہمارے یہاں کام کرتے تھے تو وہ بھی کہاں تکیہ ہوا ہے سعد اللہ صاحب؟ وہ اینٹ لی اور اینٹ کے اوپر سر رکھ کر سو گئے. اور بعضوں کو اینٹ بھی میسر نہیں تو یہ دو ہاتھ کو اینٹ اور تکیہ بنا لیتے تھے اور اس کو یوں رخسار کے نیچے اور سر کے نیچے رکھا اور اس کے اوپر صدیق بھائی کیا کیا؟ سو گئے. یہی ہوتا تھا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں بھی اینٹ پہ سوتا تھا لیکن ایک دعا میرا معمول تھا استاد مرحوم کا، کہ ایک دعا پڑھنے کا میرا معمول تھا کہ میں دعا پڑھ لیا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مسلمان صبح کے اندر 3 مرتبہ اور شام کے اندر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق. بہت آسان دعا ہے اور کوئی بہت بڑی دعا بھی نہیں ہے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی جانوروں سے بھی اور انسانوں کے ضرر سے بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں. یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور صبح 3 مرتبہ پڑھو، شام 3 مرتبہ پڑھو. کون سی دعا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق.
اب حضرت فرماتے ہیں کہ میں سو گیا، اینٹ وہ رکھی تھی وہاں پر، وہ رکھ چھوڑی تھی، جیسے تکیہ ہم رکھ چھوڑتے ہیں اور آ کے سو جاتے ہیں، تو انہوں نے وہ اپنی اینٹ رکھ چھوڑی تھی۔ اب وہاں پر سانپ تھا، حضرت سانپ حضرت نے دیکھا نہیں اور آ کر سو گئے اور آرام سے سوتے رہے۔ بیدار ہوئے تو دیکھا کہ وہاں تو سانپ ہے، لیکن سانپ نے کوئی ضرر نہیں پہنچایا حضرت کو، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، حالانکہ وہ وہیں تھا، وہ جو اینٹ رکھی ہوئی تھی اس کے پاس تھا، اس کے نیچے تھا اینٹ کے پاس، لیکن کوئی ضرر نہیں پہنچایا۔ حضرت فرماتے تھے مفہوم ہے کہ یہ میرے آقا کی دعا کی برکت کا نتیجہ تھا کہ وہ میں صبح پڑھ لیتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ورنہ یاد رکھو یہ سانپ بچھو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بزرگ ہے یا بدکار ہے، نیک ہے یا فاسق ہے، وہ تو کاٹ لیتا ہے۔ بلکہ آپ کو معلوم ہوگا حسن حسین میں یہ موجود ہے، یہ بات جن کے پاس یہ کتاب ہوگی دیکھ لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک مرتبہ بچھو نے کاٹ لیا، حضور کو ڈنک مارا، بچھو نے ڈنک مارا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بچھو بھی عجیب مخلوق ہے، نہ نبی کو چھوڑتی ہے نہ غیر نبی کو چھوڑتی ہے، نہ نبی کو یہ چھوڑتی ہے نہ غیر نبی کو چھوڑتی ہے۔ اب ہمارے یہاں عجیب لوگوں کا تصور اور لوگوں کے دماغ میں ہے، کوئی بزرگ نے سانپ کاٹی لیے، بچھو کاٹی لیے تو صدیق بھائی ہوں گے اللہ نامت بزرگ سے ہم کے کئی خودونو نہیں ہم کے خالی کھوٹا بڑھائنا وخان کرا کرے ہم کے وہی بزرگ ہوتے تو ہپ کئی کٹے ہوئی نے ہم کے આપણે તો બુઝુર્ગોને એવા વાક્યા સાંભળેલા એમ કે શેર છે, શેરના ઉપર, લાયનના ઉપર, શેરે બબરના ઉપર બુઝુર્ગ બેઠેલા છે ને હાથમાં જે કોળો છે તે આનો છે સાંપનો, તો કે બુઝુર્ગ તો આવા હોય એમ કે શેરના ઉપર બેહી જાય ને ચાબુકની જગ્યાએ હપને ચાબુક બનાવે। હા, હવે આ સિદ્દીકભાઈ બી એમ તો અમારા આસણાના ગામણિયા, પણ હવે બારડોલીમાં જઈને જરા تو نہیں بھائی یہ یوسف بھائی کی رائے میری نہیں، یہ تم دونوں جانو آپس میں نہیں بولوں گا، انہوں نے بول دیا ہے، جنہوں نے سنا وہ سنا، میں نہیں جانتا۔ خیر تو میں نے کہا ہاپ، تو اس لیے میں نے کہا اپنے تو ہمیں تو یہ فاروق بھائی نوساری نے کہ نوہاری، سورت نے کہ ہورت ہیں، ہاں سلیمان نے سلمان، نے سلمان ماری ہلمان ہیں، تو ہم تو یوں بولتے ہیں۔ تو بہرحال سانپ، یہ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مفہوم یہ ہے کہ یہ گجرات میں یہ گاؤں لوگ، گاؤں والے سانپ کو ہانپ کیوں بولتے پتہ ہے؟ وجہ تسمیہ، تو حضرت فرماتے اللہ نہ کرے کسی کے پیچھے سانپ پڑ گیا اب وہ دوڑتا ہے، سانپ پیچھے ہے وہ تو رینگتا ہے، تو کہاں کہ آدمی اتنا تیز بھاگتا ہے کہ پی ٹی اوشا کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ اس زمانے میں وہ خاتون تھی ہیں سعد اللہ صاحب، عورت وہ بھاگنے میں نمبر 1 تھی، ماہر تھی، تو کہا کہ پی ٹی اوشا کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ اب دیکھیے ہمارے بزرگوں نے یہ باتیں بھی بیان کر دی ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے سانپ کبھی پیچھے پڑ جائے تو سیدھا مت بھاگو۔ کیسے بھاگو؟ ٹیڑھے میڑے ہیں، ٹیڑھے میڑے بھاگو تو سانپ کی رفتار اس میں ٹوٹ جاتی ہے، وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا، اور اگر آپ سیدھے بھاگے تو آپ کو وہ سیدھا پکڑ لے گا۔ سمجھ آیا؟ ہاں، تو فرمایا کہ وہ پھر بھاگتے ہانپ جاتے، تو کہ وہ سانپ پیچھے پڑا تھا وہ ہانپ، تو کہ ہانفی گیو تو کہ ہانپ، تو انہوں نام ہانپ ہے، تو એટલે એનું નામ શું પડી ગયું તો કે હાંપ, સાંપનું નામ હે શબી ચાચા શું પડી ગયું એટલે સારું તો કે એનું નામ એમ કે હાંપ۔ میرا خالازاد بھائی ہے اور آپ کے باڈولی کا داماد ہے یوسف بھائی، آپ کے سعد اللہ صاحب کو ہنسی آئی، وہ مینارہ مسجد جو ہے اس گلی میں ہے، ہاں محمد موسیٰ کے یہاں۔ تو
ابھی وہ نیوزی لینڈ میں مسجد عمر میں امام ہے ماشاءاللہ، آکلینڈ میں ہمارے چودھری صاحب مل کے آئے، یہاں سے جماعت گئی تھی، چودھری صاحب جانتے ہیں، وہ بھی انڈیا پہنچا ہے۔ تو فجر کے بعد وہ ٹہلنے کے لیے نکلا، چہل قدمی کے لیے نظیر بھائی، اور ابھی وہاں بارش کا موسم ہے، اور انڈیا میں آپ جانتے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ادھر بارش کے موسم میں سانپ بہت نکلتے ہیں۔ وہ چلنے گیا، اس کو پتہ بھی نہیں چلا پیچھے سے سانپ نے کاٹ لیا، ابھی 3-4 دن پہلے۔ تو وہ یوں سمجھے کہ کوئی کانٹا چبھا ہے۔ تو یہ تو اچھا ہوا کہ ان کے ساتھ ان کے بھائی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سانپ کاٹا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو تو ہمارے بڑے بوڑھے بتاتے ہیں کہ کوئی کپڑا کس کے باندھ لو، جہاں پہ سانپ نے کاٹا ہے وہاں کس کے باندھ لو، تو زہر آگے سرایت نہیں کرے گا، بدن میں آگے نہیں جائے گا۔ اور ہماری طرف میں، نذیر بھائی، حافظ یوسف، ایک بستی ہے کہ لاجپور سے نکلو، رائٹ طرف جاؤ تو ایک چوراہا آتا ہے، 4 رستہ، تو مرولی 4 رستہ، الٹے ہاتھ پہ ڈھابیل اور سیدھے ہاتھ پہ مرولی، اور آگے امبراٹ ہے۔ تو مرولی کے اندر ایک دواخانہ ہے، تو وہاں پر یہ سرکاری دواخانہ ہے، کسی کو سانپ کاٹ لے تو وہ لوگ وہاں انجیکشن رکھتے ہیں، جیسے کتا کاٹ لے تو انجیکشن رکھا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے سانپ کا زہر وہاں اتارا جاتا ہے، علاج کیا جاتا ہے۔ نیز جب میں چھوٹا تھا تو بچپنے میں وہاں پہ یہ مینٹل کا ڈپارٹمنٹ بھی تھا، ہاں، پاگلوں کا یوسف بھائی دواخانہ۔ تو ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی لاجپور سے نکلو، مرولی 4 رستہ آئے تو اب آپ کے پاس 2 راہیں ہیں، 2 آپشن ہیں۔ عالم دین بننا ہے تو لیفٹ ہینڈ کرو، اور یہ اگر سمجھ میں نہیں آتا تمہیں تو تمہاری دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، رائٹ ہینڈ کرو، رائٹ طرف جو ہے وہ مڑ جاؤ، اور وہاں فری میں کیا ہوتا ہے، علاج جو ہے ہوتا ہے، تو وہاں علاج جو ہے وہ کرا کر آؤ۔ خیر بہرحال، تو اس لیے یہ تصور غلط ہے ہمارے یہاں کہ بیماری، حالات، پریشانیاں، مصیبتیں یہ بزرگوں پر بھی آتی ہیں۔ ہاں، اللہ نہ کرے کسی مفتی صاحب کی لڑکی کے وہاں طلاق ہو گئی، مولانا صاحب کی لڑکی، امام صاحب کی لڑکی، تو ابھی بیچارہ مولوی نو مرو، مفتی نے امام صاحب نو مرو، تو کہ کئی تربیت کرتا نہیں آوڑی ہم کہ چھوکری تو گھر میں بھیج گئی ہیں فاروق بھائی، تو کہ کئی تربیت کرتا نہیں آوڑی ہم کہ مول صاحب خالی ممبر پر کرسی پر બેહીને મોટી મોટી રાખાત કરે એમ કે ને પોતાના ઘરમાં તો કઈ હોધવાનું નહીં વાલે એમ કે છોકરીની તલાક થઈ ગઈ એમ કે નબી के घर में नहीं हुई? अरे बोलो, हुई नहीं हुई? पता नहीं ये कैसा तस्वुर है हमारा। ये मेरा टॉपिक नहीं, लेकिन मैं समझा रहा हूं, हमने पता नहीं बुजुर्गी को क्या समझ लिया है। दुनिया में रहोगे तो दुनिया के हालात तो पेश आएंगे, हैं? वो फिर अल्लाह वाला हो या बदकार हो, नबी हो या गैर नबी हो, अल्लाह चाहता तो नबी का बाल भी बिकाना होता, लेकिन ये सब हालात नबी पर से गुजरवाए गए ताकि मेरा और आपका जहन क्या हो फारूक भाई, साफ हो कि नबी कोई अलग से मखलूक है। ठीक है, उनका अपना एक मकाम है, बुजुर्ग कोई उनका एक अपना मकाम है, अलग से कोई मखलूक नहीं होती। वो अल्लाह हिफाजत जैसे बदकार की करता है, तो इसी तरह बुजुर्गों की भी करता है, बदकारों की भी अल्लाह तबारक व ताला जो है क्या करता है, वो हिफाजत करता है। मुझे वाक़या याद आया, गालिबन जुन्नून मिस्री अलैहिर्रहमा, उनके हालात में लिखा है कि उनकी बस्ती में एक बदकार आदमी था, सबको परेशान करता था, हैरान करता था वो। तो लोग भी उससे आजिज आ गए थे कि यार अल्लाह ही इससे निमटे। तो क्या हुआ कि एक दिन वो सोया हुआ था, तो जुन्नून मिस्री अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जिसका मफहूम यह है कि मैं जा रहा था और वो बंदा सो रहा था जिससे पूरे गांव वाले, पूरी बस्ती वाले यूसुफ भाई आजिज थे, और वो गहरी नींद में है। एक सांप आया और बिल्कुल करीब था कि उसको क्या कर ले, डस ले, उसे काट ले। अल्लाह तबारक व ताला ने नेवले को भेज दिया। नेवला गुजारी में होंगे नौड़ियो,
ہاں نوڑیو. اور یہ فائٹ تو میں نے بھی دیکھی ہے ہمارے گاؤں لاجپور میں ہیں بچپن میں. اب تو کیا ہے یہ چیزیں بھی سب ختم ہو گئی ہے. پہلے تو میرا اور نذیر بھائی کا جو مکان پرانا بھی نیا ایک ہی لائن میں ہے, تو پیچھے کی طرف یوسف بھائی رات میں, حافظ یوسف رات میں 9-10 بجے کے بعد کوئی نہیں جا سکتا تھا. دیکھیے بڑا جنات میں بھوت رہی ہیں. راستے بھی کچے تھے اور سب درخت وغیرہ تھے. بلکہ یہ مشہور تھا ایم کے کہ یہ تھی تو ایک سواری جائی, میں نے یاد نہیں آؤ تو ہانی سواری پری یا کیا بولتے تھے پتہ نہیں, تو کہتے اس کی سواری جو ہے وہ جاتی ہے. تو لوگ ڈرتے تھے. اب گھر مکانات بن گئے, راستے پکے ہو گئے, پیچھے سب پلاٹ وغیرہ ہو گئے, رہنے آ گئے. اب میں جاتا ہوں تو پوچھتا ہوں میں کہ بڑا جنات نے کھوبی کا نہیں ہے. وہ ایک ڈر ہے آدمی پہ ہیں. وہ آدمی جس راہ پہ جاتا نہیں ہے ایک ڈر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں. گاؤں میں آپ نے کچھ مکانات ایسے دیکھے ہوں گے کہ افریقہ چلے گئے, پناما چلے گئے, برطانیہ آ گئے, کئی عرصہ ہوا. چودھری صاحب کیا ہے, کوئی رہتا نہیں, بڑی بلڈنگ ہے, بڑا گھر ہے, کوئی نہیں. تو فارسیان کیا کہتے ہیں, خانہ خالی را دیو می گیرد. مفہوم یہ ہے کہ جس مکان میں کوئی نہیں رہتا بکھڑ تھے گی احمد چھے تو کہ بھوت ہما بسیرو کری لیے. تو ہمارے گاؤں کی طرف بھی امتیاز بھائی یہ بہت مشہور. تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اس میں نہیں رہنے کا, اس مکان کو حویلی کو نہیں خریدنے کا. کیوں؟ تو کہ اس میں تو بھوت ہے, اس میں جنات ہے. تو اب کوئی خریدتا نہیں, لیکن جس نے ہمت کر کے خریدا اور رہ رہے ہیں تو ان کو تو کوئی جنات نے بھوت نظر ہی نہیں آیا. تو ایسی چیزیں لوگوں کے اندر وہ پھیل جاتی ہے. ڈر بھی جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے. اس لیے ایسا مت سمجھو کہ بزرگوں کے اوپر حالات نہیں آتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق فاجر کی بھی مدد کرتا ہے. ہاں جلالین شریف کے حاشیے میں بات لکھی ہے, مجھے یاد آیا. میری طرف دیکھو, بعض لوگوں کو اس طرح سونے کی عادت ہوتی ہے. منہ کیا ہوتا ہے نیند میں کھلا ہوا ہے نا. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے. ویسے تو عام طور پہ منہ بند ہوتا ہے, لیکن بعض لوگوں کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے. اب ہماری طرف تو مچھر بھی ہیں اور بھی مخلوق سعد اللہ صاحب رہتی ہے. تو مچھر کے چاہتا تو یہ سمجھ سکتا تھا کہ اچھا ہوائی ہیتھرو ایئرپورٹ تو بالکل ہے, ہاں جگہ خالی ہے, یہاں پر کیا کرنا چاہیے. ہاں لیکن نہیں, وہ آدمی سال ہا سال زندگی گزارتا ہے, مچھر نہیں گھستا اس کے اندر, اور کوئی چیز نہیں گھستی. کیوں؟ جلالین کے حاشیے میں لکھا ہے امتیاز بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کرتا ہے اس ڈیوٹی پر کہ اس کے منہ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جانی چاہیے, اس کی حفاظت پہ, چاہے پھر وہ فاسق فاجر ہو یا اللہ کا نیک بندہ ہو. ہاں خصوصی اللہ تعالیٰ کا کرم, خصوصی امتیازات, وہ تو امتیاز بھائی ہوتے ہیں. ہاں وہ ہوتے ہیں, اس میں کوئی کلام نہیں ہے. تو میں آپ کو سنا رہا تھا کہ ہماری طرف بولتے ہیں وہ نیولا جو ہوتا ہے نوڑیو, تو جب ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے سانپ اور نیولا, تو عام طور پر نیولا پچھاڑ دیتا ہے کس کو, سانپ کو. ہاں وہ جیت جاتا ہے, وہ سانپ کو پچھاڑ دیتا ہے وہ نیولا. ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ لوگ اس کے لیے بد دعا کرتے تھے گاؤں والے کہ ہلاک ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو, لعنت ہو. بڑا بدکار تھا, سب پریشان تھے اس سے. اور سانپ بالکل قریب آ گیا اور اس نے یوں اپنا سر جو ہے وہ اٹھایا اور کاٹنے کے قریب تھا, وہ ڈسنے کے قریب تھا یوسف بھائی, لیکن نیولا ایک دم سے اس پہ جھپٹتا ہے اور اس کے ساتھ فائٹ کرتا ہے, لڑائی کرتا ہے اور اس کو مار ڈالتا ہے اور چلا جاتا ہے. اب ذوالنون مصری یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور وہ ابھی اللہ کا بندہ سویا ہوا ہے. سانپ وہاں مرا ہوا پڑا ہے, اس کو اٹھایا اور کہا کہ دیکھ اللہ کے بندے, مخلوق تجھ سے پریشان ہیں, گاؤں والے تجھ سے پریشان ہیں, بستی والے تجھ سے پریشان ہیں, تجھ پہ لعنت بھیجتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ تیرا کام تمام کر دیتا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, سانپ بالکل تجھے ڈسنے کے اور کاٹنے سے قریب تھا, اللہ نے نیولا بھیج دیا اور تیری حفاظت کی, تو اس نے گناہوں سے توبہ کی اور وہ نیک بن گیا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. بات جہاں سے شروع ہوئی, ظالمین کو بھی موقع دیتے ہیں,
فاسق فاجر کو بھی موقع دیتا ہے، کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ اس کی زندگی کا رخ ہدایت کی طرف مڑ جاتا ہے، وہ نیک بن گیا۔ آپ نے سنا ہوگا، یوٹیوب پہ آپ سرچ کرو آج بھی آپ کو ملے گا، 1992 میں بابری مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر جو شہید کیا گیا، اس کا جو گنبد ہے مین، وہ گنبد کو جس آدمی نے توڑا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر ہدایت دی اور کئی سو مساجد اس اللہ کے بندے نے بنائی۔ حالانکہ اس نے اللہ کے گھر کو کیا کیا چودھری صاحب؟ شہید کیا تھا، ہاں اس کو توڑا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی طرح نہیں ہے۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مول صاحب دنیا میں آٹلو ظلم تھائی مسلمانوں پر، اللہ تعالیٰ مسلمانની دعا કેમ કબૂલ નહીં કરતા؟ હરમૈન શરીફેનના ઇમામોની દુઆ કેમ કબૂલ નહીં કરતા? મસાજિદના ઇમામની દુઆ કેમ કબૂલ નહીં કરતા? બુઝુર્ગોની દુઆ કેમ કબૂલ નહીં કરતા? આમ મુસલમાનોની દુઆ કેમ કબૂલ નહીં કરતા? تو اللہ تعالیٰ جذبات سے پاک ہے۔ یہ ہمارے اندر یہ چیز ہے، اللہ کو اس عالم کو چلانا ہے، اس کائنات کو چلانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے نشانیاں بھی بتا دی ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ چیزیں یہ باتیں صدیق بھائی پیش نہ آ جائے۔ تو ہمارا تو ایمان ہے قیامت آ نہیں سکتی اس وقت جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اللہ تعالیٰ ان آنکھوں سے اہل جہاں کو دکھا نہ دے۔ ہاں تو 3 قسم کی نشانیاں ہیں، چھوٹی نشانیاں، درمیانی قسم کی نشانیاں اور بڑی بڑی نشانیاں۔ ہاں علامت کبریٰ جسے کہتے ہیں، تو بڑی بڑی نشانیاں وہ پیش آئے گی، اس کے بعد جو ہے وہ ہوگا۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر ہم یہ چاہے، بلکہ ان کا جملہ ہی میں سنا دوں اور نام بھی لے لوں، چلو اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ بسم اللہ کے تعلق سے 1-2 بات کہہ کر کہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بہت سے لوگوں نے زیارت بھی کی ہوگی، پہچانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ایک بیان میں مفہوم یہ ہے کہ آج کل کے مسلمانوں نے اللہ میاں کا اپنے آپ کو داماد سمجھ لیا ہے۔ اشرف بھائی، کہ آج کل کے مسلمانوں نے اپنے آپ کو اللہ میاں کا داماد سمجھ لیا ہے کہ جیسے جمائی اور داماد کی ہر خواہش سسر کو پوری کرنی پڑتی ہے، نہیں تو سسرا اپنی بیٹی کو ستاتا ہے۔ ہاں જેટલા આપણે પોયરાને હાચવીને નહીં રાખવું પડે એટલા હારા આજકાલના જમાઈઓને હાચવીને રાખવું પડે હે હર્ષ? ہاں تو اللہ ماشاء اللہ، تو اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اپنے آپ کو اللہ میاں کا داماد سمجھ رکھا ہے کہ فجر میں دعا کی کہ فلاں ملک کو تباہ کر، اب ظہر میں انتظار کر رہے ہیں کہ BBC نیوز سنائے کہ وہ تباہ ہو گئی، ظہر میں پھر آ کر دعا کی کہ یا اللہ فلاں بھی بہت حیران کر رہا ہے، اب CNBC جو ہیں وہ اثر کے اندر ہمیں نیوز سنائے کہ بھائی وہ بستی وہ ملک بھی ختم، اثر میں پھر بد دعا کی، اب فاکس نیوز ہمیں جو ہے مغرب کے اندر یوسف بھائی یہ خبر سنا ہے کہ وہ بستی بھی کیا ہو گئی ہے، وہ جو ہے ختم ہو گئی ہے، مغرب میں پھر دعا کی، اب عشاء کے اندر الجزیرہ ہمیں یہ سنا ہے کہ بھائی آپ نے جو بد دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی شرف قبولیت بخشا اور وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، جلیل القدر پیغمبر ہے، قرآن کریم میں دونوں دعا کر رہے ہیں، نبی ہے، ایک عرصے بعد دعا جا کر قبول ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھ لیجیے۔ اس طرح اللہ کو کائنات کو نہیں چلانا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، وہ اس کائنات کو اسے جس طرح چلانا ہے وہ چلائے گا اور اپنے اعتبار سے وہ کرے گا۔ ارے میں غیر مسلم تو کیا سعد اللہ صاحب، میری اور آپ کی تو اپنی کسی مسلمان سے نہیں بنتی تو بد دعا کرتے کہ سارا کام ختم کر ہیں આપણે તો એ બી નહીં નઝીરભાઈ એટલો બી આપણા અંદર તો બરદાસ્તનો માદો નહીં કે અલ્લાહ એને જિંદગી દે બીજી 15-20 વર્ષ تو کہ نہیں ختم کری ہے، اس طرح تھوڑی چلتا ہے، اس طرح نہیں چلا کرتا اللہ تعالیٰ، اس طرح کائنات کو نہیں چلائے گا، اللہ اپنے اصول پہ جو ہے وہ چلائے گا۔ ہاں
خیر بہرحال تو اتنی بات آپ یاد رکھے، آج بات جو آ گئی کہ بزرگوں کے کوئی سرخاب کے پر نہیں ہوتے. بچھو نے کس کو کاٹا؟ نبی کو بھی کاٹ لیا. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب نور اللہ عمر قدہ، میں 2010 میں اس طرف گیا تھا، دیوبند، سہارنپور، نانوتا، جلال آباد، تھانہ بھون اس طرف، تو گنگو، تو آپ بھی گئے ہوں گے تو جاتے ہیں تو وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے حضرت کے یہاں، اور وہاں ان کی قبر ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. اخیری زمانے میں فاروق بھائی ان کی بینائی آنکھوں کی کمزور یا ختم ہو گئی تھی تو وہ نظر نہیں آتا تھا. سانپ نے امتیاز بھائی کاٹ لیا، سانپ نے کاٹ لیا، اور حضرت کا انتقال ہی سانپ کے ڈسنے کی اور کاٹنے کی وجہ سے ہوا. اور ہم لوگ جب ان کو اسماعیل چچا یاد کرتے ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی تو یہ دارالعلوم دیوبند کے سرپرستوں میں سے، تو کیا کہتے ہیں؟ بو حنیفہ وقت، بہت بڑے آدمی. دیکھیے موت کیسے ہوئی؟ کاٹنے سے. اب آخری بات کہہ دوں، چلو اب وقت ہو رہا ہے، بسم اللہ کی طرف نہیں جاتا. بعض لوگوں کو یہ سناؤ کہ سانپ نے کاٹ لیا تو ان کے دماغ میں ایک خاص کیڑا کاٹتا ہے ان کو. اب میں نے شروع میں بتایا میرے ایک استاد مرحوم کا واقعہ کہ انہوں نے دعا پڑھی صبح میں اور سانپ نے نہیں کاٹا. تو ابھی کہے کہ او بزرگ એમ કે એમણે સવારે દુઆ પડી લીધી આપણું તો નઝીરભાઈ આખું માઇન્ડ ઊંધું જ જાય, ગાલ્લું હવારું ઊંધું જ જાય, રિવર્સમાં જ આવે. તો કે આ બુઝુર્ગ એમ કે સવારે દુઆ કે પડી લીધી હોય નક્કી એમણે. سنو ایک روایت سے اس کا جواب دیتا ہوں. ابو داؤد شریف میں ہے، یہ ایک صحابی ہے حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے، آپ بھی ایک دعا پڑھتے ہوں گے، شاید آپ میں سے بعضوں کا معمول ہو. حضور نے یہ بھی اس دعا کے تعلق سے بھی فرمایا کہ صبح میں 3 مرتبہ پڑھ لو، شام میں 3 مرتبہ پڑھ لو، انشاءاللہ کوئی چیز موت کے علاوہ نقصان نہیں پہنچائے گی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ اس کے راوی ہے امتیاز بھائی، یہ روایت کرتے ہیں حضور سے کہ حضور یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ موت کے علاوہ کوئی چیز انہیں تکلیف نہیں پہنچائے گی. اب جب وہ روایت بیان کر رہے تھے ایک مجلس میں اسی طرح لگی ہوئی تھی حضرت کو. اب مجھے کل ہی ایک صاحب نے بتایا، انسان سیکھتا ہے زندگی میں دھیرے دھیرے. وہ کہتے ہیں کہ فالج اور لقوا دونوں میں فرق ہے، ایسا کہہ رہے تھے. فالج اور لقوا وہ کہتے ہیں دونوں میں فرق ہے، کہ غالباً یوں سنایا کہ فالج اس کو بولتے ہیں کہ آدمی بول بھی نہیں پاتا، سب پورا جسم گویا معطل ہو جاتا ہے. اور لقوے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کچھ حصہ یہ ہو جاتا ہے لیکن پھر کچھ نہ کچھ کام کرنے لگتا ہے، آدمی بولتا بھی ہے، کچھ یہ ہوتا ہے. تو اس روایت بیان کرنا ہے. تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے نا. چہرہ اشرف بھائی دل کا آئینہ ہوتا ہے، اور جو دل ہوتا ہے تو شاعر کیا کہتا ہے، وہ اس میں بھی ہوتا ہے. دل میں ہے تصویر یار جب گردن جھکائی دیکھ لی، ہے نا. تو ویسا ہوتا ہے. تو چہرے سے وہ ٹک ٹکی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ اچھا حضرت آپ یوں سنا رہے ہو کہ صبح 3 مرتبہ پڑھو، شام 3 مرتبہ پڑھو، موت کے علاوہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو پھر آپ کو کیوں لقوہ مار گیا؟ وہ یہ کہنا چاہتا تھا. وہ سمجھ گئے، تاڑ گئے کہ اس کی نگاہ ہے، اس کا چہرہ کچھ بول رہا ہے لیکن بولنا نہیں چاہتا. تو چودھری صاحب فرمایا سن بھائی، میں یہ روایت بیان کر رہا ہوں تجھ سے کہ میرے محبوب نے یہ فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو صبح میں 3 مرتبہ اس کو پڑھ لے، شام میں 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی. میرے اوپر فالج یا لقوہ جو بھی آپ کہہ لے وہ حملہ ہے. تو تجھے یہ اعتراض ہو رہا ہے، یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. اگر روایت صحیح ہے، اس کا مفہوم اپنی جگہ صحیح ہے، اس کا اثر میری باڈی پہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ تو فرمایا سن بھائی،
روزانہ میرا معمول تھا، صبح میں اس کو پڑھتا تھا. جس دن یہ واقعہ پیش آیا، جس دن یہ حادثہ پیش آیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا اسی دن میں پڑھنا بھول گیا. ادھر پڑھنا بھولنا تھا اور ادھر وہ چیز ہو گئی ہے، ادھر وہ چیز ہو گئی. تو پھر ایسا ہوتا ہے، اس لیے ہر ایک کے لیے اچھا گمان رکھو، بدگمانی جو ہے وہ نہ رکھا کرو. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ کو بھی جو ہے وہ اس کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.